ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ آج جو لوگ اللہ کے ولیوں کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ جو میرے ولیوں کے ساتھ بغض رکھے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اور آج جو لوگ اللہ کے ولیوں کے درباروں پہ جانے سے روکتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت عقیدت رکھنے سے روکتے ہیں، میں ان کو یہ یاد دلاتا جاؤں کہ وہ لوگ اخلاص کا معنی ہی نہیں جانتے۔ اخلاص ہوتا کیا ہے؟ آپ کو یاد دلاتا جاؤں کہ ہندوستان میں اسلام کون لے کے آیا؟ محمد بن قاسم سے لے کر آج تک جتنی بھی مجاہدین، جتنے بھی اللہ کے ولی آئے ہیں، انہوں نے اسلام پہنچایا ہے ہندوستان میں، پورے سندھ میں۔ اور آج جو لوگ بغض رکھتے ہیں، جو لوگ لوگوں کو روکتے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، اور آج ان کا مزار اجمیر شریف میں، اور آج بھی لاکھوں عقیدت مند مزار شریف پہ حاضری دیتے ہیں، اور آج بھی ان کا فیضان جاری و ساری ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کاملا راہ رہنما، سید اجویر مخدوم امم، مرکدیو پیر سنجر راہ حرم، خاک پنجاب از دمی و زندہ گشت، صبح ماز مہر و تبندہ گشت۔ جو پنجاب کی خاک ہے، وہ جو پنجاب کی زمین ہے، وہ داتا علی اجویری کے سورج سے چمک دمک رہی ہے۔ اور آج بھی داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر لاکھوں عقیدت مند جاتے ہیں، اور آج بھی ان کا فیضان جاری و ساری ہے۔ آج جو لوگ اللہ کے ولیوں کے درباروں پر جانے سے روکتے ہیں، اللہ والوں کے ساتھ محبت عقیدت رکھنے سے روکتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے درباروں پہ آپ کیا لینے جاتے ہیں، اللہ کے ولی کیا دے سکتے ہیں، تو میں ان کو آج جواب دینا چاہتا ہوں۔ قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری، عاشق رسول، حکیم الامت، ساری انہوں نے تعلیم باہر سے حاصل کی، یورپ سے حاصل کی۔ فرماتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے درباروں سے کچھ نہیں ملتا۔ میں ایک یورپ سے پڑھے ہوئے بندے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ قلندر لاہوری کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک نیٹشر تھا انگریز، وہ لا الہ تک تو پہنچا مگر بعد میں الا اللہ کا منکر ہو گیا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ولیوں سے کیا ملتا ہے، اللہ کے ولیوں کے درباروں پہ جانے سے کیا ملتا ہے، آپ نے ضرور سننا ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ وہ نیٹشر لا الہ تک تو پہنچا مگر بعد میں الا اللہ کا منکر ہو گیا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو بڑا ہی دکھ تھا کہ وہ لا الہ تک تو پہنچا مگر الا اللہ کا کیوں منکر ہو گیا، وہ اللہ کا کیوں منکر ہو گیا۔ اور قلندر لاہوری فرماتے ہیں ہو بلا درمانت الا نہ رفت، از مقام عبدو بیگانہ رفت، کاش بود بر زمان احمد تا رسید بر سرور سرمد۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر وہ نیٹشر، اگر وہ انگریز مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں ہوتا تو مجدد الفسانی اس کو الا اللہ تک پہنچا دیتے، اس کو لا الہ کا مطلب سمجھا دیتے، الا اللہ کا مطلب سمجھا دیتے۔ مگر یہ بات اس وقت کی جب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال مجدد الفسانی کے مزار پر حاضر نہیں ہوئے تھے، اور جب حاضر ہوئے تو کیا فرماتے ہیں کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے فلک مطلع انوار،
اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہیں وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کے نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ اور جب مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار سے باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ چھوڑ دیں جی، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر مجھے مزار سے اتنے رموز، اتنے اسرار و رموز ملے ہیں کہ ہوتا مجذوب فرنگی اس زمانے میں، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال سمجھاتا کہ مقام کبریا کیا ہے۔ تو یہ ہے اللہ والوں کے فیضان، اللہ کے ولیوں کا فیضان آج بھی جاری و ساری ہے، مگر اس کے لیے نگاہ چاہیے، اس کے لیے محبت چاہیے، اس کے لیے عقیدت چاہیے، اس کے لیے دل چاہیے، اس کے لیے نگاہ چاہیے۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی ہے، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ولیوں کے ساتھ سچی محبت، عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔